بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 14 اس کا پارٹ 3 تیسرا سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم صرف انشاءاللہ 3 لفظ پڑھیں گے، لیکن 3 لفظ پڑھنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر وہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین ہم آپ کو بتائیں گے جو قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ضرورت پیش آتی ہے۔ خصوصاً اس کے اندر اگرچہ ہم شد اور سکون یعنی ساکن حرف اگر ایک ہی لفظ کے اندر شد بھی ہو اور ساکن بھی ہو تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے اس کا طریقہ بتائیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ، لین، وقف، قلقلہ، غنہ، مد، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو غرض ہمارا مقصد چند الفاظ ہی نہیں بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 24 گھنٹے میں سے اگر صرف 5 سے 7 منٹ نکال کر آپ ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر شین وش، شین زبر میم شم، وشم، سین زیر سی، وشمسی۔ واو کو شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف اور لام ہے، یہ دونوں خالی ہیں، ان کو نہیں پڑھنا۔ خالی حروف یہاں پر تو صرف 2 آئے ہیں، بعض دفعہ 3 بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ 4 تک بھی آ جاتے ہیں، تو ان چاروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا۔ واو کو ہم شین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ شین مشدد ہے، شد والی ہے، اور جو شد والا لفظ ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ اور ایک مرتبہ خود اس کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اور دوسری بات، جس لفظ کے اوپر شد اس لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ہلکی سی آواز کو روک کر پڑھنا ہوتا ہے۔ وش، واو زبر شین وش، شین کو آگے پھر ہم میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم ساکن ہے، ساکن کی علامت یہ والی ہے۔ ساکن حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، پچھلا لفظ اس کی ہیلپ کرتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ مل کر اس ساکن حرف کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے واو زبر شین وش، شین زبر میم شم، وشم، شین کو سخت کر کے آواز کو روک کر، وشم، سین زیر سی، وشمسی۔ وقف کرنا چاہیں تو آخری حرف جو سین ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، جس طرح میم ساکن اسی طرح سین بھی ساکن ہو جائے گی، اور یہی قانون اور دستور ہے کہ جس لفظ کے اوپر وقف کرنا چاہتے ہیں اس لفظ کے آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے تو آپ وقف کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو ساکن کریں گے، جیسے ساکن کریں گے اس کی زیر ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو ساکن حرف ہوتا ہے اس پر پھر کوئی حرکت اوپر نیچے نہیں آ سکتی۔ تو وشمسی سے ہمارا لفظ ہو جائے گا وشمس، وشمس۔ سین کو پڑھیں گے لیکن زیر نہیں پڑھی جائے گی۔ نیکسٹ دوسرا لفظ ہے واو زبر شین وش، درمیان میں الف لام نہیں پڑھنا، وہی باتیں۔ شین زبر فا شف، وشف، شین کو سخت کر کے آواز کو روک کر اور پھر اسی شین کو آگے ساکن حرف یعنی فا کے ساتھ ملائیں گے۔ وشف، عین زیر عی، وشفعی۔ وقف کرنا چاہیں تو عین کو ساکن کر دیں گے، زیر ختم ہو جائے گی، لفظ ہمارا ہو جائے گا وشفع، وشفع۔ عین کی آواز آئے گی لیکن زیر کی آواز نہیں آئے گی۔ با زیر صاد بس، الف لام خالی نہیں پڑھیں گے۔ صاد زبر با صب، بس صب، را زیر ری، بس صبری۔ ایک تو وہی باتیں کہ صاد کو سخت کر کے اور پھر صاد کو آگے با کے ساتھ۔ ایک نئی بات یہاں پر یہ ہے کہ با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلو کلر ہے تو بلو کلر اور نیلے کلر پر ہم قلقلہ کرتے ہیں۔ قلقلہ کیا ہے، کن حروف پر ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قطب جدن بنتا ہے۔ قطب جدن، اگر ان کو ملایا جائے، یاد کرنے کا آسان طریقہ، جب یہ 5 حروف ساکن ہوں، ساکن مینز کہ ان پر یہ علامت سکون ہو، تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کو ہلانا، ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے آواز کو ہلانا۔ اب اگر ہم اس کو پڑھیں بغیر قلقلے تو ہم پڑھیں گے بصب، صب ری۔ قلقلہ جب کریں گے تو لفظ ہوگا بصب، صب، آواز کو ہلا رہے ہیں، با کی آواز کو ہم ہلا کر پڑھیں گے، اسی کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ تو 5 حروف پر قلقلہ ہوتا ہے جن کا مجموعہ قطب جدن بنتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا لفظ ہو جائے گا قلقلے کے ساتھ بصبری،
وقف کریں گے، آخری حرف را کو ساکن کر دیں گے، اس کی زیر ختم ہو جائے گی تو ہمارا لفظ ہو جائے گا وقف کی حالت میں بالصبری سے بالصبر، بالصبر۔ امید کرتا ہوں یہ 3 الفاظ اور ان الفاظ کی روشنی کے اندر جو آپ کو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے گئے ان کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔